بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسباب زوال، یعنی وہ کون سے اسباب اور وجوہات ہیں کہ اگر کسی قوم میں پائی جائے تو وہ قوم اور وہ ملت زوال پذیر ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر 25 میں اپنی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عنقریب حاکم شام کے فوجیں حملہ کر کے تمہاری زندگیاں، تمہاری آسائشیں، تمہارے خانوادوں کو نصب و نابود کر دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسباب اور وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ تم میں امام کی اطاعت نہیں ہے، یہی پہلی سبب ہے اور پہلی وجہ ہے کہ اطاعت امام یا اطاعت رہبر یا اطاعت حاکم اگر کسی قوم میں نہ پائی جائے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم زوال پذیر اور وہ نصب و نابود ہو جائے گا۔ نمبر 2 کہ تم میں اتحاد نہیں ہے۔ جب قوموں کی زوال اور قوموں کی نصب و نابودی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قومیں پراگندہ ہوتی ہیں۔ جن قوموں میں اتفاق نہ ہو، جن قوموں میں اتحاد نہ ہو، وہ قومیں نصب و نابود ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کوفے والوں، اے ہماری فوج، تم میں اطاعت امام اور اتحاد نہیں ہے، ان اسباب کی وجہ سے تم نصب و نابود ہو جاؤ گے۔ امام علی علیہ السلام نے تیسری علت یہ بتائی کہ تم امانت دار نہیں ہو، تم خائن ہو۔ یعنی امانت دار ہونا ایک قوم کی صحیح ثابت قدمی اور قوموں کی صحیح پائیداری، یہ امانت داری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جن قوموں میں امانت میں خیانت پائی جائے وہ قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ امانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ اولاد بھی ایک امانت ہے، دولت بھی ایک امانت ہے، زندگی بھی ایک امانت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس مفہوم کو بہت بڑی واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ تم خائن ہو، تمہیں نہ رہبر کی امانت کا خیال ہے، یعنی تم رہبر امام اور حاکم کی اطاعت میں امانت دار نہیں ہو، تم خائن ہو۔ جب بھی میں حکم دیتا ہوں کہ تم جنگ کے لیے نکل جاؤ تو تم بہانے بناتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ گرمی کا موسم ہے، جب گرمی کا موسم کا بہانہ کر کے سردی کا موسم آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہو کہ سردی کا موسم ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ موسم فصلوں کا موسم ہے، کبھی کہتے ہو مختلف بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم امانت میں خائن ہو۔ اسی وجہ سے حاکم شام کی فوجیں تمہیں نصب و نابود کر دیں گے۔ نمبر 4 تم آباد مراکز کو ویران کر دیتے ہو۔ جو بھی مراکز آباد ہے، مسجد آباد ہو، گاؤں آباد ہو، علاقے آباد ہو، فصلوں اور باغات جب آباد ہو، یعنی تم اپنے آباد مراکز کو، اپنے آباد مجمع کو، اپنے آباد سوسائٹی کو جب تم ویران کر دیتے ہو تو یہی تمہیں ذلت اور پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے ان فرامین اور ان نصیحتوں پر عمل کر کے ہم اپنی قوم کو بہترین انداز میں لے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی قوم اور ملت کو ایک بہترین لائن پر لے جا سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں یہ 4 خوبیاں پائی جائے تو تم اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے لیے آمادہ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے الٹ رہبر کی اطاعت ہونی چاہیے، تم میں اتحاد ہونی چاہیے، تم میں
امانت داری کا جو سچا جذبہ ہے وہ ہونی چاہیے، اور تم اپنے آباد مراکز کو اور آباد اور اس کو دائم رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کر کے، اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو کے ہم اسباب زوال کے ان عیوب اور ان وجوہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔